बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसला इमरान खान ने आखिर क्यों किया और ये फैसला कब किया गया? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सब कमेटी इमरान खान को उनके फैसले पर नजरसानी के लिए मनाने में कामयाब हो जाएगी और फिर क्या पाकिस्तानी पैसा पाकिस्तान नहीं भेजेंगे? व्यूअर्स, इसका एक मुकम्मल जायजा रखेंगे आज की इस निशिस्त के अंदर। और फिर मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को एक डायरेक्ट पैगाम दे रहे हैं। जन्नत और जहाद की बात हो रही है, हुकूमत मुर्दाबाद का नारा फजलुर रहमान साहब आखिर कब लगाएंगे और फिर सलामी के चबूतरे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर क्यों पेश किया गया? व्यूअर्स, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और फिर शहबाज हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात हमें इस वक्त नजर आ रही हैं, ये किस किस्म की मुश्किलात हैं और आज इसहाक डार से बिलावल की जो मुलाकात हुई इसका क्या नतीजा निकलेगा आने वाले दिनों में? 3 महाजों पर बिलावल पाकिस्तान की हुकूमत को क्या पैगाम दे रहे हैं, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर अली अमीन गंडापुर ने एंकर मंसूर खान के हवाले से क्या कहा, इसका भी हाल अहवाल आपको सुनाएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर मरियम ने एक नया कार्ड लॉन्च किया है, इस कार्ड की क्या अहमियत है कानूनी तौर पर, और पंजाब के अंदर जितनी भी स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए आखिर क्यों है, और कानूनी लिहाज से ये तमाम जो हुकूमती स्कीम्स हैं ये कहां पर स्टैंड करती हैं। और फिर कश्मीर के अंदर जो कुछ इस वक्त हो रहा है, कश्मीरियों ने क्या पैगाम दिया पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि कुछ दिनों से सिविल नाफरमानी की तहरीक की बार बार बात की जा रही है। खान साहब का ये पैगाम था और इस पैगाम को ट्विटर पर जब ये जारी किया गया तो तहरीक इंसाफ के अंदर असद कैसर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर हैं और कुछ और लोग थे, उन्होंने हैरानगी का इजहार किया। और ये अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी के अंदर तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। लोग तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे सहाफियों के साथ राब्ते में आते हैं और उन्हें बताया जाता है कि ये हमारे लिए एक हैरत है और हम किसी तरह भी सिविल नाफरमानी की तहरीक को सपोर्ट नहीं कर सकते, लिहाजा इमरान खान को मनाने की कोशिश की जाएगी और हम अपना मुद्दा इमरान खान के सामने रखेंगे और इसका जायजा लेंगे कि क्या इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है और क्या वाकई इमरान खान का हुक्म था भी या नहीं। व्यूअर्स, अब हुआ ये है कि एक तो अली मोहम्मद खान साहब ने इस हवाले से अपनी रिजर्वेशन शो कर दी हैं और उन्होंने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि एक तो जो सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उससे पहले हम इमरान खान को मनाने की कोशिश करेंगे। अली मोहम्मद खान ने एक तो सिविल नाफरमानी की तहरीक की मुखालफत की है और तरसीलात भेजने से रोकने की तहरीक अभी शुरू ना करने की तजवीज़ दे दी है। और उन्होंने कहा कि हमें बानी पीटीआई इमरान खान से इस हवाले से ज़रूर जो है वो बात करनी चाहिए। अच्छा, अब ये तो अली मोहम्मद खान साहब हो गए। अब सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई जाएगी या नहीं चलाई जाएगी, ये मामला तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो क़यादत बाहर मौजूद है उन्होंने ये मामला सब कमेटी के सुपुर्द कर दिया कि आप इसका जायजा लें, इसके मुहर्रकात पर बात की जाए और 48 घंटों के अंदर एक लाइन ऑफ एक्शन जो है वो तैयार किया जाएगा जो इमरान खान को प्रेजेंट हम करेंगे। और फिर यह भी देखा जाएगा कि आया 48 घंटों में जो तजावीज जो है मुरतब की जाती है इसका कोई फायदा भी तहरीक इंसाफ को होगा, कॉज को फायदा होगा या नहीं, इसका बाकायदा तौर पर एक जायजा लेकर इस रिपोर्ट के अंदर अहाता किया जाएगा। अब सब कमेटी को लीड जो बैरिस्टर गौहर साहब कर रहे हैं और उनको ये काम जो है वो सौंप दिया गया है। अब सिविल नाफरमानी तहरीक कामयाब होगी या नहीं होगी, ऑब्वियसली इसके ऊपर पार्टी के अंदर से रिजर्वेशंस भी आ रही हैं और कुछ लोग इमरान खान की इस स्टेटमेंट को या उनकी इस लाइन ऑफ एक्शन को जो है वो मुसलसल इस तनाजुर में देख रहे हैं क्योंकि इमरान खान का हुक्म है, लिहाजा हमें हर हाल में इस तहरीक को कामयाब बनाना है। हामिद रजा साहब ने जी एक प्रोग्राम में वो बैठे हुए थे तो उन्होंने ना एक इंकशाफ किया। ऑब्वियसली मुसलसल ये कहा जा रहा था अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट के हवाले से कि जनाब किसी को कुछ मालूम नहीं था और एकदम से ये रिपोर्ट आती है और ट्विटर पे हमें पता चला। तो हामिद रजा ने गवाही दे दी और वो ये कहते हैं कि सिविल नाफरमानी से मुतल्लिक बात इमरान खान से मुलाकात में पता चली, लेकिन सिविल नाफरमानी तहरीक से मुतल्लिक ट्वीट से पहले ही मालूम था और सिविल नाफरमानी तहरीक 2014 से ज्यादा कामयाब हो गई, यानी इसका ट्वीट से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने कुछ लोगों को यह भी कहते हुए सुना पीटीआई के अंदर से कि जो ट्विटर जो हैंडल है वो बाहर से बैठकर कुछ लोग चला रहे हैं।
वहां पर जो पैगाम दिया जाता है ये असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की नुमाइंदगी नहीं करता। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, यहां पर जितनी भी स्टेटमेंट्स, पैगामात और जो ट्वीट्स हैं जिन्हें पब्लिश किया जाता है, वो ऑब्वियसली इमरान खान के करीबी लोग हैं जिनके ऊपर इमरान खान भरोसा करते हैं। वो पार्टी के लोगों पर भरोसा नहीं करते, लेकिन जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को हैंडल कर रहे हैं इनके ऊपर इमरान खान को मुकम्मल भरोसा है। अब इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? इसकी जरूरत जी इसलिए महसूस हुई सिविल नाफरमानी की तहरीक का, क्योंकि सड़क पर आकर आपने देख लिया ताकत का इस्तेमाल किया जाता है, लोगों को मारा जाता है, फिर लाशों को छुपाया जाता है, लाशों पर सियासत हो रही है ना। और क्या हो रहा है, कोई ये नहीं कह रहा कि ये गोली क्यों चली, कोई ये नहीं बता रहा कि वजह क्या बनी, चलाने वाले कौन थे। सब ये कह रहे हैं कि नहीं जी 4 थे, 400 थे, 300 थे, 200 थे। अगर एक भी इंसान की जान जो है वो जाया हो गई तो रियासत को तो अब तक इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए था, हुकूमत को घर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और क्या हो रहा है आपके सामने है, सियासत हो रही है, लाशों पर सियासत हो रही है। आलिया हमजा ये कहती हैं जी कि ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा नहीं भेजेंगे, बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान की कॉल पर ऑफिशियल चैनल से तरसीलात नहीं भिजवाएंगे। तो ये आलिया हमजा का ख्याल है, लेकिन इस पर अपनी जरूर राय दीजिएगा कि अगर ऑफिशियल चैनल यानी बैंक से ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी, जो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की ऐप्स हैं उसके साथ नहीं होंगी, तो फिर कौन से चैनल्स हैं जिनके जरिए पैसा जो है भिजवाया जा सकता है? और क्या ये दुरुस्त होगा पाकिस्तान के लिए? और क्या जो दूसरे ऐसे चैनल्स हैं जो ऑफिशियल चैनल्स नहीं हैं, इनसे तरसीलात अगर आप नहीं भिजवाते तो क्या ये भी मुल्क के लिए दुरुस्त होगा? इस पर अपनी जरूर कमेंट से वो दीजिएगा। और इसको आप कैसे देखते हैं? अब हलीम आदिल शेख ने इसकी जी पूरी एक सपोर्ट दी और वो ये कहते हैं कि इमरान खान की हमायत, और कहा कि बानी पीटीआई का तरसीलात ज़र को रुकवाने का पैगाम है तो इस पर अमल करना चाहिए। और उन्होंने भी आलिया हमजा की इस बात के ऊपर हाँ में हाँ मिलाई है। अब FIR दर्ज होगी ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हुकूमत लाशों पर सियासत कर रही है। और जो नंबर्स पहले बताए गए 278, 300, 400, हजारों की तादाद में, अब जब तक पीटीआई अपना होमवर्क नहीं करती उनको ये नंबर्स नहीं देने चाहिए थे। एक स्वीपिंग स्टेटमेंट हो जाती है जी इतने हजार बंदों को गोली मार दी गई, उससे क्या होता है कि आपका केस कमजोर हो जाता है। अब तक तहरीक इंसाफ के जो पार्टी के जितना भी इनका स्ट्रक्चर, हर जमात का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, हर शहर में मौजूद होता है, पीटीआई का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, सबसे ज्यादा इनके अपने लोग हैं। अब तक तो ये इन्फॉर्मेशन इनको गैदर करके कोई वेबसाइट पे डाल देनी चाहिए थी कि जनाब देखें इतने लोगों को शहीद कर दिया गया, इतने लापता हैं, उनकी तस्वीरों के साथ, उनके नामों के साथ, उनके एड्रेसेस के साथ। लेकिन अभी तक कहीं पर आपको ऐसा कोई काम नजर नहीं आता, बल्कि फिगर्स के ऊपर आपको एक स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ तरह की मुख्तलिफ लोगों से आप सुन रहे हैं सिर्फ, और स्टेटमेंट्स आपके सामने आ रही हैं। अब लतीफ खोसा साहब को ये काम दिया गया है कि आपने मुकदमा दर्ज करवाना है जी FIR, और हुकूमत के खिलाफ FIR दर्ज कराने का ये फैसला कर लिया गया है। अब FIR दर्ज होती है नहीं होती, कमेटी बन गई है, लतीफ खोसा साहब उसको लीड करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ लतीफ खोसा साहब के लिए जो एक और कमेटी बनाई गई है, और ये हुकूमत की कमेटी है, और हुकूमत ने जिन्होंने फेक न्यूज़ फैलाई है, जो हुकूमत समझती है कि ये फेक न्यूज़ थी और ये फेक न्यूज़ के जुमरे में आती है, 278 हलाकतों का दावा लतीफ खोसा साहब कर चुके हैं। तो अब इनके खिलाफ खबर ये आ रही है कि शायद इनको गिरफ्तार कर लिया जाए और एक मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज होगा। और फिर दूसरी तरफ व्यूअर्स मैं आपको बता दूं कि डी चौक में शहादतों के हवाले से बात करने पर अब तक सिर्फ पंजाब में FIA ने 30 से ज्यादा मुकदमात जो है वो दर्ज कर लिए। 3 रोज में 1 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां जो है वो हो चुकी हैं, और क्रैकडाउन अभी भी जारी है। और देखें इस्लामाबाद के जितने भी सहाफी थे ना, चाहे वो टेलीविजन पर बैठते हैं, चाहे वो प्राइम टाइम में बैठते हैं, चाहे वो किसी बड़े चैनल से मुंसलिक हैं, छोटे से मुंसलिक हैं, कोई यूट्यूबर है, कोई इंडिपेंडेंट सहाफ़ी है, कोई फ्रीलांसर है, वो कोई भी है, ये क्रैकडाउन इस हद तक हो रहा है। पंजाब में भी बड़ा ज़बरदस्त क्रैकडाउन हुआ है, लेकिन जो इस्लामाबाद का जो स्फीयर है यहाँ पे हमें ज़्यादा क्रैकडाउन नजर आता है, क्योंकि लोगों ने अपनी आंखों से देखा। मैं उसे यासिर को सुन रहा था दुनिया टेलीविजन पर, मुजीबुर रहमान ने उनसे शामी साहब ने सवालात किए, तो वो कहता है कि आगे से कि सर गोलियां हमारे आंखों के सामने मारी गई हैं और लोग जख्मी थे। कोई ये कहे कि जख्मी नहीं थे, हम इस बात से जो है वो इकरार नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा। तो ये एक नहीं, एक सहाफ़ी की कहानी नहीं है ये, बल्कि आपको हर सहाफ़ी यही कहानी जो है बताता हुआ नजर आएगा। व्यूअर्स, सवाल यहाँ पे जो सबसे अहम है वो ये है कि हुकूमत भी तो फेक न्यूज़ फैला रही थी ना, कि कंटेनर पे बैठा हुआ शख्स जो है वो टिकटॉक बना रहा था, भजन बना रहा था। चलें तो आप सबूत पेश करें,
صرف یہ کہہ دینا کہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا اس لیے ہم نے اسے پھینک دیا. اب دیکھیں اگر آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں نا تو دو لوگ جو ہیں وہ رک جاتے ہیں کہ یار یہ نماز پڑھ رہا ہے, اتنا خوف خدا تھا, لیکن پیچھے سے ایک بندہ آیا اور اس نے کہا نہیں نہیں سٹ وینو تھلے, اور انہوں نے اس کو نیچے پھینک دیا. تو اس کے اوپر انہوں نے آ کر کہا جی ٹک ٹاک. پھر بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ گولی نہیں چلی. آج بھی آپ جا کر سوشل میڈیا پر دیکھ لیں, یہ ویڈیوز آپ کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر نظر نہیں آتی, لیکن یونیفارم میں لوگ جو ہیں وہ گولیاں چلا رہے تھے. وہ آپ نے دیکھی ہوگی ایک ویڈیو جس میں ایک شخص جو ہے یونیفارم میں کھڑا ہے اور وہ گولی چلا رہا ہے. اور پھر ہم نے کچھ ایسی ویڈیوز بھی دیکھی انٹرنیشنل میڈیا کی جنہوں نے نا وہ لو اینگل شاٹس لیے ہوئے ہیں پیچھے سے کھڑے ہو کر, جو اب وہ ربڑ کی گولیاں ہیں, وہ کون سی گولیاں ہیں یہ فیصلہ ہونا بھی باقی ہے, لیکن گولیاں جس طرح سے رات کو اندھیرے میں چلائی گئی وہ پوری دنیا نے دیکھا. اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ ریاست ہے, پاکستان کی حکومت ہے جو نہیں دیکھ رہی. عطا تارڑ صاحب ہیں جی, وزیر اعظم کے مشیر رانا مشہور صاحب ہیں, سرکاری اینکر صوبائی وزراء, اور جنہوں نے بہت ساری ایسی سٹیٹمنٹ جاری کی ہلاکتوں کے حوالے سے اور کہا کہ جناب ایک بھی ہلاکت نہیں ہوئی. کیا ان کے خلاف بھی کوئی فیک نیوز کا کیس بنے گا کہ نہیں بنے گا, یہ سب سے اہم سوال ہے. میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ کور کمیٹی اجلاس میں بریفنگ دی گئی ہے اور پی ٹی آئی کے 146 کارکنان سے 26 نومبر کے احتجاج کے بعد رابطہ نہیں ہو رہا. 60 کارکنان مکمل طور پر لاپتہ ہیں. پی ٹی آئی کور کمیٹی میں اسلام آباد میں پختونوں کی پروفائلنگ کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے اور کمیٹی ممبران نے پختونوں کی پروفائلنگ کی مذمت کی ہے. دیکھیں تحریک انصاف زبردست طریقے سے بیانیہ بناتی ہے. کسی نے اس دن کہا جی کہ جھوٹ بیانیہ بنانے میں تحریک انصاف کا کوئی ثانی نہیں ہے. سر ایک بات آپ یاد رکھیے گا, جس چیز میں سچ ہوتا ہے نا بیانیہ بھی اسی کا ہی بنتا ہے. جس چیز میں آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, جس چیز کے حوالے سے آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور جس سیاست کو آپ جھوٹ کی بنیاد پہ کرتے ہیں نا وہ گر جاتی ہے. نواز شریف نے کہا تھا نا کہ ووٹ کو عزت دو, بات تو ٹھیک تھی, لیکن جس طرح سے ووٹ کو عزت یہ دلوانا چاہتے تھے اور جس طرح سے انہوں نے ووٹ کو عزت دلوائی وہ آپ کے سامنے ہے. تو وہ بیانیہ ووٹ کو عزت دو کہاں گیا, اور آج جو نواز شریف صاحب ہیں وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. آج اپنی وہ حکومت نہیں بچا سکتے اگر آج پیپلز پارٹی سائیڈ پر ہو جائے. یہ ان کی حیثیت ہے. آج اگر الیکشن ٹربیونلز کے فیصلے آنا شروع ہو جائے نا, ان کے حق میں نہیں صرف آنا شروع ہو جائیں, تو قوم کو پتہ لگ جائے گا کہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. سپریم کورٹ پاکستان میں خان صاحب کی جو درخواستیں ہیں وہ لگ تو گئی ہیں, لیکن وہاں سے بھی کیا فیصلہ آئے گا یہ بھی کچھ دنوں میں 11, 12, 10 اور یہ دسمبر جو آنے والی ہے اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا. ویورز آج پاکستان کے اندر نا ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور یہ حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے, یاد رکھیے گا. ہم روزانہ لکھتے ہیں الوداع شہباز شریف. یہ جو حکومت آہستہ آہستہ گر رہی ہے نا یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں, اور شہباز شریف صاحب کی حکومت جا رہی ہے. اب یہ حکومت رکے گی نہیں, چونکہ جتنی گارنٹیز اور جتنا پیسہ حکومت کہتی ہے نا ہم لے کر آ رہے ہیں, یہ نہیں لے کر آ رہے. ملک کی سیکیورٹی دیکھیں کن لوگوں کے ذمہ ہے. رانا صاحب نے بتا دیے کہ 2 لوگ ہیں جی اس حکومت کے اندر, ایک پرائم منسٹر بھی بن سکتا تھا اور دوسرے کو ہم کہیں گے شہباز شریف صاحب کو کہ ان کو کوئی وزارت وزارت دیں اور ان کا خیال رکھا کریں. تو یہ لوگ تو آپ کی حکومت چلا رہے ہیں. معیشت کون, وہ اورنگزیب صاحب بیٹھ جاتے ہیں, وہ کن کے بندے ہیں, ان کا جمہوریت سے کیا لینا دینا, ان کا جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو ایسے حالات میں حکومت کے لیے ایک بہت بڑی مشکل ہمیں نظر آ رہی ہے, اور یہ حکومت ہر روز اپنی جو ہے نا موت کی طرف بڑھ رہی ہے. اب ہوا کیا جی, مولانا نے پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام دیا. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں یہ دباتے ہیں, بیوروکریسی ہمیں دبا رہی ہے, وزراء ہمیں دبا رہے ہیں, ہمارے سے وعدے کیے بند کمروں میں اور ہمیں دھوکہ دے کر انہوں نے آئینی ترمیم کروا لی, لیکن اب بہت ہو گیا. اور یہ ایک بہت بڑا اجتماع تھا, یاد رکھیے گا, جہاں سے وہ خطاب کر رہے ہیں. مولانا یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں یہ ہمارا دین ہے, یہ مسلمان تھے جنہوں نے سائنس اور طب کے شعبے میں نئی نئی ایجادات کی, اور آپ آج اسی تعلیم کو بھول کر بیٹھے ہیں. لیکن حکومت کا دوسرا ایک موقف ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈسٹری نہیں ہے, آپ آ جائیں نا جو ایک آلریڈی منسٹری اس کے اندر, اور الگ سے رجسٹریشن کی آپ کیوں بات کرتے ہیں. مولانا یہ کہتے ہیں کہ مدارس کو رجسٹر کروانا چاہتے ہیں, ریاست سے تصادم نہیں چاہتے. تمام دینی مدارس کو دباؤ میں رکھا گیا. کیا دینی مدارس بل پر آصف زرداری کے اعتراضات بدنیتی نہیں؟ اعتراض پر غور کرنا تو کیا میں انہیں چمٹے سے پکڑنے کے قابل بھی نہیں سمجھتا. دینی مدارس کو دباؤ میں رکھنا اور انتہا پسندی کی طرف دھکیلنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو پڑھ تو لیں, کہتے ہیں بھائی دور کرو, میں تو اس کو دیکھوں گا بھی نہیں. چمٹا اگر میرے ہاتھ میں اور آپ کہیں کہ اسے پکڑ لو صرف, تبھی نہیں میں یہ کروں گا. اور یہ ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے. بلاول صرف پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں. پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے صدر آصف علی زرداری نے اس سے اتفاق کیا. اب ایوان
ایوان صدر سے اعتراضات آ رہے ہیں. آصف زرداری لاہور کے اجلاس میں خود موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ بہت جلدی مرد آباد کا نعرہ لگے گا اور اس حکومت کے خلاف. تو خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے نا. میں آپ کو غلط تو نہیں کہہ رہا تھا نا کہ خطرے کی گھنٹی بجنے والی ہے. تو فضل الرحمان صاحب نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. آج ایک اور بھی خطرے کی گھنٹی بجائی انہوں نے کہا کہ ہمیں مت سکھاؤ لڑنا، اور یہ ہم جانتے ہیں، اور جہاد ایک ایسی چیز ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، اور تا قیامت بھی اگر ہمیں جہاد کرنا پڑا تو ہم کریں گے، اور جہاد کرنے سے جنت ملتی ہے. تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. یہ فضل الرحمان نے پاکستان میں تمام طاقتوں کو، چھوٹی بڑی، اس سے بڑی، سب سے بڑی، جتنی طاقتیں، ان سب کو یہ پیغام فضل الرحمان صاحب نے دے دیا. اور یہ خطرناک بات ہے جی ملک کے لیے. اور اس وقت ہم کہاں جا رہے ہیں؟ فضل الرحمان کی باتوں میں ایک بغاوت آپ کو نظر آئے گی. ان کو جو سلامی کا چبوترا تھا نا، وہاں پہ کھڑے کر کے گارڈ آف آنر بھی دیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے جو آج ہم نے ہوتے ہوئے دیکھی ہے. اور ایک اور جو بات فضل الرحمان نے آج کی اپنے اس اعلان میں کہی، وہ یہ کہتے ہیں کہ بغیر لائسنس والا اسلحہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. دہشت گردی آپ پیدا کر رہے ہیں اور دہشت گرد آپ بنا رہے ہیں. آپ میرے مدرسے کو شدت کی طرف دھکیل رہے ہیں. آپ میرے مدرسے کو انتہا پسندی کی طرف دھکیل رہے ہیں. یہ تو ہم ہیں جنہوں نے قابو حالات کو کیا ہوا ہے اور طے کرتے ہیں کہ نہیں، ہم نے آئین اور قانون کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے پاکستان کی ریاست کے ساتھ چلنا ہے. تو فضل الرحمان پاکستان کی ریاست کے ساتھ چلنے کی بات کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کی وجہ سے فضل الرحمان کا وجود ہے، اس ملک کی وجہ سے فضل الرحمان کو عزت ملتی ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک طاقت ہیں، اور ہم دوسری طاقت کو جو پاکستان میں اپنے آپ کو سب سے بڑی طاقتور جو حلقہ سمجھتی ہے، یہ ان کو پیغام ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ریاست پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی ریاست کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. تو سر اب تو آپ کو بغاوت نہیں نظر آئے گی نا اس میں. اور یہی بات اگر عمران خان نے کہی ہوتی تو خواجہ آصف، یہ جتنا جھوٹ بریگیڈ ہے نا، یہ کھڑا ہو جاتا اور انہوں نے کہا تھا دیکھو جی عمران خان نے پاکستان توڑنے کی بات کر دی. یہی ہونا تھا نا. لیکن مولانا فضل الرحمان یہ باتیں کرتے ہیں چونکہ وہ جنت اور جہاد کی طرف اپنے لوگوں کو لے کر جا سکتے ہیں. پھر آپ کیا کریں گے؟ تو سر حکومت کے لیے بہت ہی مشکل صورتحال ہے. آج جو انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا نا، جب وقت کے مولانا اور مولوی مذہب کو مقاصد کے لیے استعمال کریں تو سر پھر یہ بہت ہی خطرناک قسم کا انقلاب آتا ہے. ہم نے آپ کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا، آپ نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی اطاعت کرتے ہیں. اور پھر اس کا جواب بھی آیا. جواب اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس میں صرف میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک تو وہ چودھری سالک صاحب آئے، اور پھر ایک مولانا کیا نام ہے جی، طاہر اشرفی صاحب، وہ آگے انہوں نے جواب دیا. اچھا حکومت نے کیا کیا؟ ان کے جواب کو چھوڑیں، جو امپورٹنٹ چیز تھی، انہوں نے غیر ضروری لوگوں کو جن کا پولیٹیکل سٹیک نہیں ہے، جنہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے ایک سیٹ تمہاری ہے، چلو ہمارے ساتھ آ جاؤ، تمہیں ہم وزارت دے دیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو غیر ضروری ہیں. علامہ طاہر اشرفی کچھ عرصہ پہلے تک عمران خان کے قصیدے پڑھ رہا تھا. یہی ہے نا. اور میں یہاں پر بیٹھ کر، چونکہ اس پلیٹ فارم کی حرمت نہیں ہے کہ میں آپ کو طاہر اشرفی صاحب کے حوالے سے ان کی زندگی کے وہ پہلو آپ کے سامنے رکھوں. صرف اس حد تک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ غیر ضروری لوگ ہیں، اور ان کی طرف سے بیان دلوانا، کیونکہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل کوئی نہیں ہے، ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. حکومت نے خود سے کوئی پیغام جاری نہیں کیا. چودھری سالک صاحب کے پاس چونکہ ایک وزارت بھی ہے، تو اس حساب سے ان کو ایک پیغام جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. ویورز، آج اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی بلاول کے ساتھ، اور ایک موقع دوبارہ دینے کی بات کی ہے، اور موقع دے دیا گیا ہے. اور بلاول کے جو تحفظات ہیں کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، جو میں نے پروگرام میں کہا تھا 3 محاذ. ایک تو جی پنجاب میں بل پاس ہونے پر مشاورت نہیں کی جاتی، یتیموں جیسا سلوک ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں بھی پنجاب میں تھوڑا سا حصہ دو. تو لٹیرے لوٹ کے مال پر اپنا حصہ جو ہے وہ مانگ رہے ہیں. پنجاب میں کسانوں پر ٹیکس لگایا گیا، مشاورت نہیں کی گئی. گورنر پنجاب اور مریم نواز ایک دوسرے سے کو ملنے کو تیار نہیں ہے. تو دیکھیں اس ملک کی بدقسمتی، دیکھیں جن کے پاس عوامی طاقت نہیں ہے نا، وہ ہمارے تمام فیصلے کر رہے ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی کے فیصلے ہوں، چاہے وہ اکنامک سیکیورٹی کے فیصلے ہوں، چاہے وہ سرحدوں کے فیصلے ہوں، چاہے وہ آپ کے صوبوں کے فیصلے ہوں، چاہے وہ پیسہ کس کو کتنا دینا ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ ہو. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پاپولر سیٹ اپ سے نہیں آئے، اور پاپولر سیٹ اپ پاکستان کی عوام ہے. تو سر یہ ایک سچویشن یہاں پر ڈیولپ ہوئی ہے. اور پھر
جو کچھ خبریں پنجاب سے ہیں اور مریم کا جو کارڈ، اس پر میں بات کروں گا۔ اسٹیبلشمنٹ نے نون کو اکیلا چھوڑ دیا، تو ویورز یہ بالکل بھی غلط نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور خبریں آپ پچھلے کچھ دنوں سے سن بھی رہے ہوں گے، پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے ایسے حلقے جن سے ہم آج سے رابطے میں نہیں ہیں، بینگ اے جرنلسٹ ہمارا رابطہ سب سے رہتا ہے، وہاں سے یہ پیغام مسلسل آ رہا تھا کہ یار حکومت کو آپ جیسے مرضی لتاڑیں، آپ نے بس اس طرف نہیں آنا۔ اور کشمیر کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی وہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ آپ نے اس کے اوپر بات نہیں کرنی، لیکن بالآخر حالات وہاں پہ اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا کو بھی میدان میں اس حد تک ضرور آنا پڑا کہ انہوں نے جو مطالبات تھے، جو عوامی ایکشن کمیٹی وہاں پر کام کر رہی ہے صدارتی آرڈیننس کو واپس لینے کے حوالے سے، اور جس طرح لوگ وہاں پہ موبلائز ہوئے، اس کو رپورٹ کیا ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی اور وزراء کی مذاکراتی کمیٹی کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے، اور پھر باقاعدہ سے لانگ مارچ کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا، اور لانگ مارچ آج ہم نے دیکھا ہے۔ آزاد کشمیر کے جو انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس تھے ان کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا، اور پورا کشمیر جی آزاد کشمیر باہر آ گیا۔ اور معاملہ کیونکہ سینسیٹیو ہے اس لیے اس کے اوپر وہ بات نہیں ہو رہی، لیکن اس حد تک ضرور کہ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے حکومت آزاد کشمیر کو پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر آرڈیننس فوری واپس لینے کی ہدایت جو کر دی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ واپس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن کشمیر سے جس قسم کے ویژولز آ رہے ہیں، ہم نے کوئی نام بھی نہیں کبھی سنے۔ میں نے آج یہاں پہ بریڈ فیلڈ میں بہت سارے لوگوں سے بات کی، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنی مدد آپ کے تحت باہر نکلے ہیں، ان میں کوئی بڑے نام آپ کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن کشمیری یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور اس آرڈیننس کے تحت اس کی آواز کو دبانے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی، اس لیے وہ میدان میں آپ کو نظر آئیں گے۔ دیکھیں ذرا غور کریں، بلوچستان کے اندر پچھلے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکے۔ کیوں حالات ٹھیک نہیں ہوتے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے؟ وہ افغانستان جو جہاں پر اتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی، عالمی طاقتیں آ کر لڑ کر چلی گئی، آج وہاں پر بھی امن آ گیا، لیکن بلوچستان میں ہم نہیں آیا۔ آپ بلوچستان میں جا نہیں سکتے، لوگ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ ہم چھوٹے سے بڑے ہو گئے، اور ہمارے جو بڑے تھے وہ اپنے بچپن سے یہ تمام تماشا دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے بلوچستان کو غیر محفوظ بنایا، کچے کے ڈاکو، آدھا سندھ آپ کا غیر محفوظ ہے، پنجاب کے بہت سارے علاقے غیر محفوظ ہو گئے، اور جو آپ کا کے پی کے ہے وہاں پر دہشت گرد جو ہیں جہاں سے آ رہے ہیں آپ انہیں روکنے میں ناکام ہو گئے، اور پھر کشمیر، اب وہاں پر بھی حالات خراب ہو گئے ہیں۔ تو سارے لوگ غلط ہیں، صرف یہاں پر پاکستان کے طاقتور حلقے جو ہیں وہ صرف آپ کو ٹھیک نظر آئیں گے۔ آپ ڈان کا نا ایڈیٹوریل جا کر پڑھیے گا، انہوں نے اڑا کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ جو رپورٹس ہیں دہشت گردی کے واقعات کی ذرا پڑھ لیں، ایک مہینے میں کتنے واقعات ہوئے، سیکیورٹی پرسنز کو کس طرح ٹارگٹ کیا گیا، وہ آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے یا پھر ایک جماعت کو دیوار سے لگانا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اصل دہشت گرد ہے، لیکن جو دہشت گردی کر رہے ہیں اس کے حوالے سے کوئی پلاننگ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ آج نا علی امین گنڈا پور سے سوال ہوا ہے جی منصور علی خان کے حوالے سے، تو آگے سے انہوں نے کہا جی کون منصور خان، میں نہیں جانتا۔ اور پھر کسی نے لکھا ہوا تھا کہ عمران ریاض کے حوالے سے بات ہوئی، تو عمران ریاض کا ذکر نہیں ہوا، لیکن منصور علی خان کے حوالے سے کافی زیادہ تنقید ہوئی، اور علی امین گنڈا پور نے منصور علی خان کے بارے میں کہا کہ جو کچھ ہوا، جو لوگ ہمارے اللہ کے پاس چلے گئے، آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اور میڈیا پر انہوں نے ایک طرح سے لعن طعن جو ہے وہ کی ہے، اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ پھر دوسری طرف بشرا بی بی کے حوالے سے جی ایک کنٹروورسی ہے، میں کوئکلی اس پر بات کر دوں، کیونکہ بشرا بی بی کہہ رہے ہیں مجھے اکیلا چھوڑ دیا گیا، اور پھر علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ میں آخری وقت تک ان کے ساتھ تھا۔ پھر ٹائمنگ کی بات ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ دونوں طرف سے نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے بیانات کے اوپر، کیونکہ نقصان اس کا پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے۔ اگر علی امین گنڈا پور نے ایسا کیا ہے تو پھر ان کو سزا ملنی چاہیے، پارٹی سے نکال دیں یا انہیں کہیں کہ آپ استعفیٰ دے دیں، ایسا ہی ہے نا۔ اور پھر بشرا بی بی اگر واقعی وہاں پر اکیلی تھی، چونکہ ویڈیوز کے اندر دیکھا جا سکتا ہے، تو اس پر ویورز آپ اپنی ضرور رائے کا اظہار کیجیے گا۔ میں آپ کو نا آخر میں جاتے جاتے خبر، پنجاب میں چھوٹے کاروبار کے فروغ کے لیے کاروبار کارڈ اسکیم متعارف کروانے کا فیصلہ ہے۔ 10 لاکھ روپے تک قرضہ دیا جائے گا، اور پہلی قسط ملنے کے بعد 3 ماہ کا گریس پیریڈ بھی دیا جائے گا، یعنی آپ 3 ماہ تک قسط نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ اسکیم کے تحت 5 سال تک قرضہ ادا کرنا ہوگا، اور کاروبار کارڈ ریسٹورنٹ سمیت 10 ایریاز میں ادائیگی کے لیے استعمال نہیں ہو سکے گا۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں آئی ٹی سٹارٹ اپس کے لیے ترجیحاً قرضہ مل سکے گا۔ سر یہ جو
नेट ते सर ठीक कर दो, नेट मुल्क के अंदर है नहीं, आईटी सिटी आपने बनानी है, और ये पहली दुनिया की आईटी सिटी होगी जो हवा और पानी पे चलेगी। तो ये सर आपका पाकिस्तान है। सर ये जो कानूनी एंगल है मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने इससे पहले भी कहा कि हम 1 लाख लोगों को फ्री सोलर पैनल जो है वो देंगे। देखिए जब आप रियासत या कोई सूबा या कोई काउंसिल है ना, कोई काम करती है ना, बरतानिया में जब हम काउंसिल्स की बात करते हैं या हुकूमत की बात करें, तो ये नहीं होता कि हम 400 लोगों को फायदा देंगे, 4 लाख को देंगे। तो ये हर तबके को फायदा पहुंचना चाहिए। तो ये 1 लाख, और पंजाब की आबादी कितनी है, तो सिर्फ ये ऐसे प्रोग्राम लॉन्च करके ना 4-5 फोटोग्राफर्स ले आते हैं, जहाज एक इनका चलता है जिसमें मरियम बैठती हैं, कुछ सहाफी बैठते हैं, और फिर वो अपने अपने प्लेटफॉर्म से जाकर जो है ना वो वीडियोस बनाकर और पंजाब हुकूमत को बनाने की कोशिश करते हैं और उनकी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सर दिस इज पाकिस्तान फॉर यू। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।